کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں 14 جولائی 2024 کو سنڈے کے دن. یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے ہمارے غلام فرید بھائی نے، جن کا ایک یوٹیوب چینل ہے یار فرید کے نام سے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں دعوت کے حوالے سے. بہت اچھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے انہوں نے. ہم آپ کو اس کی چند ہائی لائٹس دکھائیں گے، چند بیہائنڈ دا سین دکھائیں گے. مکمل پوڈ کاسٹ ان کے چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی، لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا. تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف. جزاک اللہ خیرہ. اکیڈمی کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں، چاہے لائف سٹوریز کا سلسلہ ہو، چاہے پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس، سنڈے ہائی لائٹس، پبلک سروے، اسی چینل پر اپلوڈ ہوں گے. آپ سے گزارش ہے آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی کرتے رہا کریں. جزاک اللہ خیرہ. آئیے آپ پروگرام کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دین اسلام یقیناً ایک سچا اور کھرا مذہب ہے، لیکن بہت سارے اختلافات بھی ہمارے اس پیارے مذہب میں ہیں. شاید یہ اختلافات جو ہیں وہ ہمارے لیے رحمت بن سکتے ہیں اگر ہم اتنے سارے اختلافات کے اندر سے اپنے لیے صراط مستقیم کو تلاش کریں. تو ہم بھی صراط مستقیم کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں محترم جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں جناب، جو تصوف نے اس دین کے ساتھ کیا ہے کہ بزرگ بابوں کی سٹوریوں کو انہوں نے بنیاد بنا کے لوگوں کو دین سکھایا، جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. الہاد میں تو میرے سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں. یہ تو چیپٹر میں کلوز کر چکا ہوں اللہ کے فضل سے. ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے فرقوں پہ زد پڑتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں باتیں یہ کرتا ہوں. اب وہ کنویں کے مینڈک باہر نکلے تو انہیں پتہ چلے کہ باہر دنیا کتنی بڑی ہے. پالیٹکس پہ میں بات کرتا ہوں، کرنٹ افیئر پہ میں بات کرتا ہوں، قرآن کی تفسیر میں نے ریکارڈ کرائی ہے. یہ جو لوگ ہمیں مشورے دے رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ آج دنیا میں جب کبھی مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے تو ان کے علماء مل کے بھی کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے. پچھلے دنوں آسٹریلیا میں ایک کرسچن پادری نے جو اسلام کے اوپر 5 اعتراضات کیے ہیں تو میں نے جواب دیا نا. حضرت علی کے سب سے بڑے سپاہی تو ہم بنے ہوئے ہیں، ہم کیسے خارجی ہو سکتے ہیں؟ ہمیں وہ گالی دیں جو بنتی ہو. مجھے رافضی کہنا تو کہیں، کیونکہ میرے بڑے کو بھی انہوں نے رافضی کہا تھا، امام شافعی کو. انہوں نے کہا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں. مجھے گالی دینی ہے تو یہ دیں، وہ گالی نہ دیں جو ہمارے کھاتے میں نہیں ہے. اور وہ فرقہ جو اب خود اس وقت ناسبیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، بریلوی فرقہ. کسی زمانے میں جھنڈا دیوبند کے پاس تھا، اہل حدیث کے پاس تھا، اب بریلوی بھی ناسبی ہو چکے ہیں. یہ ہمیں یہ گالی نہ دیں، یہ خود ناسبی ہے، خارجی یہ ہے. اصل میں کوئی شخص یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ ختم ہو جائیں گے، وہ اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے. ہم کبھی بھی اس طرح کی غلطیاں کسی کی ہائی لائٹ نہیں کرتے. ڈاکٹر اسرار وہ پرسنالٹی ہے کہ جس کے بارے میں سارے دیوبندی اہل حدیث بریلوی متفق ہیں کہ قرآن پہ انہوں نے اپنی زندگی لگائی. 25 سال انہوں نے آڈیو ریکارڈنگ کروائی بیان القرآن کی. 66 سال کی عمر میں انہوں نے فائنل بیان القرآن ریکارڈ کروایا. وہ تقریباً کوئی 26ویں یا 27ویں دفعہ دورہ قرآن تھا ان کا. اس میں انہوں نے قرآن دیکھ کے پڑھتے ہوئے کئی جگہ غلطی کی ہے. ہجرت حبشہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے ہوئی وہ اس سے بھی بڑی ہجرت تھی، جو ان مسلمانوں نے کی جو سینئر ترین مسلمان ہیں.
ان میں ام حبیبہ کا خامد بھی تھا عبیداللہ، وہاں جا کے کرسچن ہوا اور کرسچن ہی مر گیا. وہ سابقون الاولون میں سے تھا لیکن مرتد ہو کے مرا، حضور کی زندگی میں مرتد ہو کے مرا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کاتب وحی تھا. یہ بعض کاتبین وحی کے بھی فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں نا. جو نبی اسلام کا واقعی کاتب وحی تھا، خالی کاتب نہیں تھا. جن کو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ خالی کاتب تھے، اور جہاں کاتب وحی والی روایت ہے وہ آگے پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ اتنی خطرناک روایت ہے. تو جو واقعی کاتبین وحی تھے ان میں سے ایک جس نے سورہ آل عمران نبی اسلام سے خود سیکھی لکھی، مرتد ہو گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے اسے دفناتے تھے، زمین قبول نہیں کرتی تھی. 3 دفعہ دفنایا، زمین نے باہر پھینک دیا. حضور نے فرمایا تھا اسے زمین قبول نہیں کرے گی، معجزہ ظاہر ہوا. ہمیں تو لوگ یہ بھی آگے کہتے ہیں کہ جو یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں اہل بیت کے دشمن ہیں، بنو امیہ کی روایتیں گھڑ گھڑ کے وہ بیان کرتے ہیں، ہمارا ان کے پیچھے بھی دل نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں نہ پڑھیں، ہم تو شریف فتوے کی بات کرتے ہیں. جو بھی اہل قبلہ اہل کلمہ ہے نا، اس کی غلطی اس کے اوپر واضح کی جائے گی، اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. ہم نے کبھی ترغیب نہیں دلائی، ورنہ اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا. بریلوی بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو نجدی ہیں، وہ تو محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں، وہ ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں، وہ تو انہیں گستاخ رسول سمجھتے ہیں، تو ہم ان کی بات مان لیں. ہم کہتے ہیں کہ جو بات عقیدے کے اعتبار سے کسی فرقے کی غلط ہے وہ اسے بتائیں. اگر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو بین کرنا چاہتے ہیں نا، پھر جڑیں بنیں، ان کی پہلے تکفیر کریں. وہ تو علی ولی اللہ کہتے ہیں، تم تو چشتی رسول اللہ کہتے ہو. شیعہ نے تو علی رسول اللہ نہیں کہا، تمہارا گاند شیعہ سے بڑا ہے. اگر علی رسول اللہ کہیں وہ ان کے بارے میں بھی میرا وہی والا عقیدہ لے لو. پھر اور رہا جو تمہارے بزرگوں نے تمہیں جھوٹی پٹیاں پڑھائی ہیں، وہ تو سارے بزرگ فارغ ہوئے میں اس میں کہ جی شیعہ کہتے ہیں غلطی سے بھائی جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس چلی گئی، حضرت علی کے پاس آنی تھی. وہ تو کہتے ہیں عقیدہ کفری ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم علی کو آل محمد اہل بیت محمد ہونے کی وجہ سے ریگارڈ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد، ہم نے کبھی آل علی نہیں کہا. کہیں سنیں؟ رہا یہودیوں کا معاملہ، تو ان کی روش چونکہ بدلی نہیں، انہیں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ عذاب دیتا رہا ہے. ابھی یہ پچھلی صدی میں ہٹلر کی فارم میں ان پہ عذاب الہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے نیبوکڈ نظر والا بھی، جب ٹائٹس نے حملہ کیا، پھر نیبوکڈ نظر والا، اس سے بھی پہلے یہ مسلسل سلسلہ جاری رہا. رہا مسلمانوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سٹارٹ میں اس لیے نازل کی تھی کہ اسی طرح کی ایک لاڈلی امت پہلے تھی بنو اسرائیل، لیکن انہوں نے نبیوں کی تعلیمات کو پس پش ڈالا. 3 کتابیں آئی تھیں، انہوں نے پس پش ڈالی، تو ان کا حشر کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا اگر تم یہ کرو گے. تو بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے. اب یہ کہنا کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیوں ہے؟ جب جسم میں کوئی بیماری آتی ہے، پھوڑا کسی جگہ بھی نکل سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس جگہ پھوڑا نکلا ہے اس جگہ کا قصور ہے. بالکل یہ مطلب نہیں ہوتا. فلسطین میں ہوا، یہ ہماری سزا کا حصہ ہے. کل کو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. احبار ان علماء کو کہتے ہیں جو علم کی گہرائی میں ہو، اور رہبان ہوتے ہیں صوفی. راہب کی جمع ہے رہبان. تو دیکھ لیں آج بھی علماء اور صوفیاء حرام خوری کر رہے ہیں. یہ پیر خانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ چندے بٹور رہے ہیں آپ کے. آپ کی آخرت کا فیصلہ وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ آپ کو جنت کا ٹکٹ دیں گے. علماء کا بھی حال دیکھ لیں، ان کی ڈکلیئر تنخواہ 25,000 ہے، خرچہ روز کا 25,000 کر رہے ہیں. کہاں سے آ رہا ہے؟ چندوں میں سے. گاڑیاں کہاں سے نکلوا رہے ہیں؟ چندوں میں سے. 10 سال پہلے سائیکل پہ ایک مولوی اسلام آباد میں آتا ہے، چٹائی بٹھاتا ہے، ایک مٹکا رکھتا ہے اور ساتھ ایک چھوٹا سا لوٹا، ایک ورانے میں بیٹھ جاتا ہے. جو مستقبل میں سیکٹر بننے والا ہوتا ہے، پھر سیکٹر بنتا ہے، 4 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر لیتا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی آ جاتی ہے. اتنی لمبی انویسٹمنٹ تو کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں کر سکتا. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.